کیا موساد آیت اللہ خمینی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسیسینیٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا واقعی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جان کو خطرہ ہے؟ موساد اس مشن میں کتنا کامیاب ہوا؟ اور سب سے بڑی بات، کیا یہ دعویٰ سچ ہے؟ پاکستانی انٹیلیجنس نے اسے جواب دیا کہ اگر تم نے ہمارے وفد کو چھیڑا، اور آخر میں بتاؤں گا کہ اس دعوے میں سچائی کتنی ہے۔ یہ پوری کہانی شروع ہوتی ہے ایک برازیلی صحافی سے جس کا نام ہے پیپے اسکوبر۔ یہ جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں اور عالمی سطح کے پاور گیمز پر تبصرے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے امریکہ ایران امن مذاکرات کے دوران پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وفد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یقیناً یہ دعویٰ اپنے آپ میں ہی بہت بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا جس ٹائم یہ دعویٰ سامنے آیا ہے تو اس وقت یہ کانٹیکس کیا ہے اور یہ پس منظر اس دعوے کا کیا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آتا ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے مذاکرات میں شریک ہے، یعنی کہ بہت ہی سینسٹیو اور ڈپلومیٹک مشن پر پاکستان ہے، اور یقیناً پوری دنیا کی نگاہ صرف ایک بندے پر ہے اور وہ ہے سید عاصم منیر۔ یہ ڈیلیگیشن جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں، 21 جون کو سوئٹزرلینڈ کے برکن اسٹاک ریزورٹ میں امریکی اور ایرانی ڈیلیگیشن جس میں جیڈی وینز اور ایران کی اعلیٰ سطح کی لیڈرشپ بھی شامل ہے۔ اس نیگوسیشن میں مزید 60 دن تک کشیدگی کم کرنے کا فریم ورک بھی دیا گیا۔ اس میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو روکنے کی یقین دہانی بھی کروائی اور بحیرہ ہرمز کو اوپن فور ٹریڈ کرنے اور لبنان کی صورتحال پر بھی ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ ان سب میں ہمیشہ کی طرح پاکستان کا کردار ایک موڈریٹر کی طور پر ہے، اور یہ بات کچھ طاقتوں کو کھٹک رہی ہے، پاکستان کے دشمنوں کو بھی کھٹک رہی ہے، لیکن اللہ جسے عزت دینا چاہے بھائی اسے کون روک سکتا ہے۔ خیر، اور یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اسرائیل کو خدشہ تھا کہ یہ امن معاہدہ ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اب میں آتا ہوں واپس اسی دعوے پر، کیا فیلڈ مارشل صاحب بھی موساد کے ریڈار پر ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو پہلے دعویٰ سمجھنا پڑے گا۔ اسکوبر کے مطابق پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کو انتہائی کریڈیبل انفارمیشن ملی کہ موساد کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے ڈائریکشنز دیے گئے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو سوئٹزرلینڈ میں نشانہ بنایا جائے، اور اس سے اگلی بات میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ اور بھی چونکا دینے والی ہے۔ اسکوبر نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے سفارتی ذرائع اور عمان کے تفسس سے ایران کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسکوبر نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی انٹیلیجنس نے اسے جواب دیا کہ اگر تم نے ہمارے وفد کو چھیڑا یا ٹچ بھی کیا تو ہم تمہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موساد واقعی اس مشن میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ یہاں صاف جواب ہے، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مذاکرات کے شیڈیول میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور کوئی سخت سیکیورٹی بھی نہیں رکھی گئی، اور تمام وفود پاکستانی، امریکی، ایرانی مذاکرات مکمل کر کے بخیریت اپنے اپنے وطن واپس روانہ ہوئے۔ یعنی اگر منصوبہ تھا بھی تو وہ کبھی عملی شکل میں نہیں آیا۔ اب میں آتا ہوں اصل سوال پر، کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن، کیا اس کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا انہیں بھی اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے موساد کی طرف سے؟ تو اس کا سمپل آنسر ہے نہیں۔ سمجھاتا ہوں کیسے۔ پاکستانی حکام اور سینئر صحافیوں نے اس الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے اور اسے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ سینئر صحافی کامران خان وہ ایک پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کو کوٹ کر کے کہتے ہیں، یہ جو دعویٰ سامنے آیا ہے دس از ایبسلیوٹلی ربش آف نان سینس۔ سنڈے گارڈین لائیو کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی صحافیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس دعوے کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے اور جنیوا کی سفارتی مذاکرات کے دوران کسی قسم کے خطرے کی نشاندہی بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بات بھی غور طلب ہے۔ نہ پاکستان کے ISPR، نہ حکومت پاکستان، نہ اسرائیل اور نہ ہی موساد کی طرف سے اس الزام کی تصدیق یا تردید میں کوئی بات سامنے آئی ہے۔ اب سمجھے کہ اسکوبر نے ہوا میں تیر مارا ہے، لیکن اس کا ریئیکشن بہت بڑا ہے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو رپورٹ کیا بغیر سچ جانے۔ یہ خبر نہ ثابت شدہ سچ ہے اور نہ مکمل طور پر جھوٹ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کے منصوبے کبھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے۔ لیکن جو بات وزن رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اور خاص کر فیلڈ مارشل صاحب کا ایران اور امریکہ جنگ میں
ایز پیس میکر تھریٹس تو موجود ہیں اور اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ امن کی قیمت کبھی سستی نہیں ہوتی، اور جو امن کرواتا ہے وہی سب سے بڑا نشانہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں، چاہے وہ پورا پاکستانی ڈیلیگیشن ہو، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔